बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को कौन नहीं जानता। एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही है और बहुत ही सबक आमोज़ भी। कहते हैं मैं 1990 में पाकिस्तान आया और डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मिलने की खातिर। कहते हैं कि मैं उसी वक़्त मैंने अपना मेडिकल की तालीम जो है बैचलर डिग्री यानी जिसको MBBS कहा जाता है वो मुकम्मल करने के बाद मैं हाउस जॉब कर रहा था। और इस दौरान मुझे चूँकि दावा और ये जो होती है इस्लामिक प्रीचिंग उसके अंदर मुझे मेरी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो चुकी थी। और एक तो फैमिली फैक्टर था, अपना ज़ाती इंक्लिनेशन था, रुझान था और बहुत मुतासर थे शेख अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो और बेस थे। अगरचे लेक्चर्स के लिए पूरा यूरोप अमेरिका जो है जाते थे और जो दीगर मज़ाहब की जो बड़ी बड़ी शख्सियात थीं उनके साथ वो डिबेट करते थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आए और मिलने आए डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह से और कहते हैं कि आई वॉज शॉक्ड बाय हिज सिंपलिसिटी। मैंने इतना जो काबिल ज़िक्र जो शख्सियात हैं उनमें से इतना सादा बंदा, इतनी सादा ज़िंदगी वाला बंदा मैंने पहले नहीं देखा था और इस वजह से मैं ऑब्वियसली बहुत मुतासर हुआ। और फिर इनके साथ मुलाकात रही और मैं चंद दिन यहाँ पे मुकीम रहा और इनसे डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें रहीं। और मैंने ये जो है मैंने उनसे रहनुमाई तलब की। मैंने कहा जी एक तो मैं दावत इल्लल्लाह का काम मैं करना चाहता हूँ और उसके साथ ये है कि मैं मेडिकल की जो लाइन है उसमें मैं किसी एक शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ और ताकि मैं अपनी मेडिकल की जो प्रैक्टिस है उसको अच्छे अंदाज के अंदर मैं कर सकूँ, कैरी ऑन कर सकूँ। और आप सारे जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो हैं माशाअल्लाह उनकी जो सलाहियत है उससे कौन जो है वो कह लें कि बेशक उनके मुखालिफिन भी जो हैं और वो भी इस बात के मुतरफ़ होंगे कि अल्लाह ने इनको बहुत बड़ी सलाहियतों से नवाजा। तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको दो बातें इनके बकौल ये कहते हैं ज़ाकिर नाइक ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने दो बातें नसीहत की। पहली बात उन्होंने कहा कि भाई आप ये दो काम जो हैं वो आप एक साथ नहीं चला सकते। अगर तो आपने करना है इनको, आप कह लें कि एक ऑर्डिनरी सा काम आपने करना है, आम सी क्वालिटी का अगर आपने काम करना है तो आप कर लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो काम है वो आला अंदाज के अंदर आप कर सकें तो फिर आपको दो में से एक का इंतखाब करना है और आप एक ही चीज़ को आप बेहतर अंदाज के अंदर कर सकेंगे। और दूसरी बात उन्होंने जो नसीहत की वो ये थी कि आपको अपना जो कह लें कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपने उसकी जो कास्ट ऑफ योर लाइफ जो है मतलब द मनी यू स्पेंड अपॉन योर सेल्फ, आपकी अपनी ऊपर फैमिली के ऊपर जो रकम आपको सर्व करनी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड आपको बनाना और मेंटेन करना है तो वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है आपका मिनिमम इतना मिनिमम हो कि मिनिमलिज्म की तरफ आप यानी गोया कि मिनिमलिस्ट आप बने और ताकि आप अपने उस काम के ऊपर आप कह लें कि टोटल अटेंशन की वजह से ज़ाहिर है कि अब आपका मतलब ये है कि आप रुपया कमाने का जो
کہہ لیں کہ جو مصروفیت ہے اس کو تو آپ ٹائم نہیں دے پائیں گے، لہٰذا آپ کی جو لائف ہے وہ انتہائی سادہ ہونی چاہیے، کم سے کم پیسوں میں آپ گزارا کریں، اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ جی آپ جو ہے یا تو آپ کو دوبارہ کہہ لیں کہ روپیہ کمانے کی جو مصروفیت اور ایکٹیویٹی ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کرنی پڑ جائے، یا پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں، اور لوگ جو پھر آپ کو کنٹریبیوٹ کریں گے، اوبویسلی پھر لوگ جب کنٹریبیوٹ کریں گے، جب لوگ اس کے اندر آپ کو پیسے دیں گے، تو پھر آپ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ایٹ سٹیک رہے گی۔ اور چونکہ ذاکر نائک جو کہتے ہیں کہ میں ان کی سمپلسٹی پہ آئی واز شاکڈ بائی ہز سمپلسٹی، یہ ان کا جملہ ہے کہ ہاؤ سمپل somebody could be، کہ کیا کوئی انسان جو ہے وہ اتنی سادہ زندگی بھی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں سے آپ یہ کہیں کہ جی ان افراد کے جو افراد کوئی آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ افراد کے جو کوئی عظیم کام کرنا چاہتے ہیں، ان افراد سے میری کہہ لیں کہ یہ گزارش ہے، ان کے لیے ایک نصیحت، ان کے لیے کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ جو نصیحت ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گئی نصیحت جو ہے، اور کس کو نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ اب دونوں جو شخصیات ہیں ظاہر ہے بہت مشہور و معروف اپنے کام کے اندر دونوں شخصیات جو ہیں ان کا بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اردو سپیکنگ جو ہیں، جو اردو سپیکنگ کہہ لیں کہ اوریٹرز ہیں، اور ان کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے بہت بڑا نام ہے۔ اور پھر آپ گلوبل لیول پہ، یہ تو ہو گیا اردو سپیکنگ کے اندر، اگرچہ ان کو وہ اچھی انگریزی پہ بھی انہیں کمانڈ حاصل تھی، لیکن انہوں نے اپنا جو رکھا، اپنا جو میڈیم آف سپیچ رکھا، وہ انہوں نے اردو کا انتخاب کیا۔ تو بہرحال تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں حفظہ اللہ، وہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش کے اندر جو ہے انگلش دعویٰ بائی یوزنگ دا انگلش لینگویج، اور بائی یوزنگ دا انگلش ایز اے میڈیم، تو آپ یہ جو انگریزی کا جو آپ کہیں کہ جی اس کو میڈیم بناتے ہوئے جو مبلغین ہیں اسلام کے، جو پریچرز ہیں، ان کے اندر جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو مقام ہے، آپ جانتے ہیں میری اسسمنٹ کے مطابق شاید کسی بھی دوسرے انسان کو وہ مقام نہیں مل سکا جو مقام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حصے کے اندر آیا۔ تو یہ آپ کوئی بھی بڑا کام، اب یہ دو بڑی شخصیات ہیں، یہ دو بڑی شخصیات کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے جس کو آج ہم نے موضوع بحث بنایا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، دو صفات جو ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس کام کے اندر بہت آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ دو میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، آپ دونوں کام بیک وقت آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اگر تو آپ نے ایک ایوریج سی کوالٹی جو ہے وہ اپنے کام کی رکھنی ہے تو پھر آپ دو کام کر لیں، پھر آپ تین کام کر لیں، دو کام کر لیں۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسل کریں، اوبویسلی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان جو پرائمری کے اندر جو ہے، جب ایک انسان جو بچہ پرائمری کی کلاسز کے اندر ہوتا ہے تو کئی ایک مضامین، مڈل کے اندر کئی ایک مضامین، میٹرک کے اندر، انٹرمیڈیٹ کے اندر کئی ایک مضامین، اور انٹرمیڈیٹ میں ذرا کم ہو گئے، گریجویشن کے اندر اور کم ہو گئے، ماسٹر ڈگری کے اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو مزید کم ہو گئے، اور پھر اگر آپ نے کرنی ہے ڈاکٹریٹ کرنی، ایم فل کرنا ہے تو اور اس ایک کے اندر سے بھی آپ نے
چھوٹی سی چیز لینی اور ڈاکٹریٹ کرنا تو اور بھی زیادہ آپ محدود، آپ اپنے آپ کو اور بھی زیادہ پڑھنا زیادہ پڑتا ہے، لیکن جو بہت ہی ٹائنی قسم کی جو ایک چیز ہے معمولی، اس کا انتخاب کر کے اس کے اوپر کام اتنا آپ کہہ لیں کہ ہائی کوالٹی کا کام جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ نے بڑا کام کرنا ہے، تو دو باتیں جو ہیں وہ آپ پلے باندھ لیں۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں، بہت عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ، کیونکہ وہ 1990 کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تھے۔ اب آپ بات دیکھیں کہ اس بات کو کتنا عرصہ ہوا، آج اگر 22 ہے تو 32 سال جو ہے 32 ایئرز ہیز گون۔ تو یہ اتنے عرصے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں میں بالکل ان دونوں باتوں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو سچائی ہے اور ان کی جو اہمیت ہے اور ان کی جو ویلیڈٹی ہے وہ مجھے ثابت ہوتی چلی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ اور کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دو کام بھی نہیں کریں، ایک کام کریں، اور دوسرا یہ کہ جی آپ اپنی لائف کو اتنا سمپل بنا دیں کہ آپ کو اس طرف جو ہے آپ اس طرف سے آپ گویا بے فکر ہو جائیں، تاکہ آپ کو اس طرف کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور آپ آسانی سے اپنے اس کام کو سٹارٹ بھی کریں، کیری آن بھی کریں اور عروج تک آپ لے کر بھی جائیں۔ کوئی بھی کام اگر ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، عروج پہ لے کے جانا ہے، اگر ہم نے کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں میں تو کوئی بھی بات کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ نے یہی کام کرنا کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کریں۔ آپ کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہوں تو یہ جو دو ٹپس ہیں یہ وہ کہہ لیں کہ بہت ہی مفید اور مددگار اور معاون ثابت ہوں گی۔ جزاک اللہ۔